بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، تعلیم شہری کا بنیادی حق ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تمام جو شہری ہیں وہ تعلیم یافتہ ہوں یا کم سے کم بنیادی تعلیم ضرور حاصل کریں۔ لیکن پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر ایک بڑی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں بچے اب بھی جو تعلیمی ادارے ہیں ان سے باہر ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا یہی گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ مختلف جو نجی تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں آئے، لیکن فیسیں زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض جو اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے سرکاری تعلیمی اداروں کا رخ کیا۔ جب یونیورسٹی آف چکوال کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس وقت سب سے بڑی جو خوشی والدین میں تھی وہ یہی تھی کہ چلیں اب شہر کے اندر یہ بڑا تعلیمی ادارہ ان کو دستیاب ہے، اور یہ کم سے کم جو بڑے اخراجات تعلیمی حوالے سے ہوتے ہیں دوسرے شہروں میں اس سے جان چھوٹے گی، فیسیں بھی کم ہیں تو ان کے بچے آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں یہاں پر بھی جو فیسز ہیں مختلف پروگرام کی اس میں بے تحاشا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی یونیورسٹی آف چکوال کی فیسز میں بھی تقریباً 2 گنا اضافہ کر دیا گیا، یعنی ان کو ڈبل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انتہائی پریشان ہے اسٹوڈنٹ بھی اور والدین بھی۔ اب بھی یہی خبر آ رہی ہے کہ ابھی جو مختلف نئے پروگرام میں ایڈمیشن ہوئے ہیں تو جو ایڈمیشن فی جمع کرانے کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس میں 2 بار توسیع کی گئی ہے، اور توسیع کرنے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ والدین وہ فیسز جمع نہیں کروا پا رہے تھے، ان کو مہلت پر مہلت دی جا رہی ہے، اور آج بھی آخری تاریخ ہے، اب ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید توسیع کر دی جائے۔ یہی سارے معاملات ہیں، اسی حوالے سے آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے۔ جی خواجہ صاحب، یہ دیکھیں جی، ابھی وہ پھر یہی کہتے ہیں نا جی کہ یہ سارا اگر آپ یہ یونیورسٹی آف چکوال، تو یونیورسٹی آف چکوال ایسے وہ 13 میں جب ہم یہ شہباز شریف نے اعلان کیا تھا تو وہ 2 کمروں کا کیمپس مطلب ادھر مطالبہ تھا، تو یہ ایک بڑا معجزہ ہوا ہے یہ 2019 میں یہ جو یونیورسٹی بنی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے لیے یہ جو آپ قیمتوں میں اضافہ، تو کوئی چیز یہ ابھی جو طوفان مچا ہوا ہے یہ مہنگائی کا، اور 16 مہینے پہلے 3.5 سال عمران کے اور پھر یہ 16 مہینے پی ڈی ایم کے، تو اس نے تو ہر شے مطلب ہر آدمی کو یہ متاثر کیا ہے۔ تو بہرحال جب ہر شعبہ متاثر ہو رہا ہے تو یہ بھی جو فیسوں میں اضافہ ہے تو یہ بھی ایک ہم اس کو اسی تناظر میں لیں، تو یہ اس حوالے سے یہ جب ایک بہت بڑا اضافہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، تو یہ یونیورسٹی آف چکوال کے وائس چانسلر ڈاکٹر بلال خان تھے، اس بارے میں جب رابطہ قائم کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ 3 سال ابتدائی 3 سال یہ جو سارا ایکٹ ہے جو یونیورسٹی بنی ہے تو اس میں یہ قاعدہ قانون ہے کہ پہلے 3 سال جو ہے یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے یہ، کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے یونیورسٹی آف چکوال، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جو اس کو سارا ریگولیٹ کرتا ہے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ 3 سال یہ اس میں انہوں نے ابتدائی گرانٹ دینی تھی ہر سال، تو وہ 6 کروڑ روپیہ ہر سال مطلب دے رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ جو ابتدائی سٹرکچر ہے یہ پہلے 8,000 سے 20,000 کے درمیان تھا یہ جو فیس سٹرکچر تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ریزنیبل اور تقریباً مفت تھا، اور اس میں آپ اگر پنڈی اور ادھر دیگر یونیورسٹیوں میں جا کے ہاسٹل کے اخراجات، ٹرانسپورٹ اور آنا جانا تو اس حوالے سے یہ تقریباً مفت تھا۔ تو بہرحال اب یہ انہوں نے بتایا کہ یہ 3 سال پورے ہو گئے ہیں، یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے وہ 6 کروڑ روپے کی گرانٹ یہ اب ختم کر دیا، تو اب یونیورسٹی آف چکوال کیونکہ ایک بھرپور طریقے سے ٹیک آف کر چکی ہے، تو یہ ان کے سارا یہ ابھی 50 سے زائد ڈاکٹر پی ایچ ڈی سائنسدان اس وقت فیکلٹی میں ہیں، 70-80 اساتذہ اور 20 فیکلٹیز اس وقت کام کر رہی ہیں، تو یہ ان کے سارے آمدن اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ اضافہ ناگزیر ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے یہ اضافہ کیا۔ بہرحال جی اضافہ ہر جگہ اضافہ ہے، تو یہ کم از کم جس طرح یہ کم از کم سہولت دی گئی ہے، ابھی بالکل والدین پریشان ہیں، سر پکڑنی ہے، بڑی مشکل سے قرضے دے کر ادھار مانگ کر اثاثے بھیج کر بجلی کے بل انہوں نے ادا کیے ہیں، تو اب یہ ان کے بچوں کی یہ فیسیں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ، تو یہ بات اللہ معاف کرے، یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو مقتدر حلقے ہیں، ارباب اختیار ہیں، کوئی رستہ بیچ میں سے نکالنا ہوگا کہ یہ جو چھوٹا طبقہ اور درمیانہ طبقہ ہے یہ کوئی اپنے باعزت اپنی دال روٹی کے علاوہ
اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے نا یہ پوری کر سکے. بالکل ٹھیک ہے جی. پہلے یہ دال روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اب ایجوکیشن اس طرح مہنگی کر دی جائے گی تو پھر کیسے ممکن ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں, اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں. لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام جاری ہے, وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کامران سلیم جیولرز, مین صرافہ بازار, چکوال. بانی حاجی محمد سلیم صراف مرحوم. خدمت کے 50 سال, نسل در نسل آپ کے پیش پیش. کامران سلیم جیولرز مین برانچ کی طرف سے ایک اور نئی برانچ کا افتتاح ہو چکا ہے. نیو کامران سلیم جیولرز. ہمارے ہاں 21 اور 22 کیرٹ گولڈ جیولری مکمل گارنٹی کے ساتھ ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ہمارے ہاں سنگاپور, دبئی اور انڈین گولڈ, فینسی ورائٹی, ڈائمنڈ رنگ اور ڈائمنڈ نوز پن دستیاب ہے. اسپیشل آفر, چوڑیاں اور سیٹ کے ساتھ ٹاپس گفٹ. رابطہ کامران سلیم جیولرز, نیو کامران سلیم جیولرز, 0300 547 3400 0334 547 3400. ویلکم بیک جی. لائیو اسٹوڈیو میں آج پروگرام جاری ہے اور آج کے ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں جو حالیہ فی اسٹرکچر میں اضافہ ہوا ہے, خاص طور پر یونیورسٹی آف چکوال اور دیگر تعلیمی اداروں میں, اور ان اضافوں کو لے کر جو والدین کو مشکلات پیش ہیں اس حوالے سے آج کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. لائیو اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی راجہ افتخار احمد. راج صاحب, جس طرح یونیورسٹی آف چکوال کا ذکر ہوا ہے, دیگر اور جو نجی تعلیمی ادارے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز فیسوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اس میں ضروری بھی نہیں سمجھا جاتا کہ کم سے کم والدین کی کوئی سن لی جائے, ان سے کوئی رائے لے لی جائے. اگر ہم یونیورسٹی کی بات کریں تو ہے تو یہ سرکار کی یہ ادارہ, لیکن یونیورسٹی سنڈیکیٹ وہ بڑا با اختیار ادارہ ہوتا ہے. تو اگر ایچ ای سی نے وہ 3 سال مکمل ہو گئے, اس کی طرف سے گرانٹ بند ہو گئی ہے, تو سنڈیکیٹ بھی عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر سکتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ عوامی مفاد میں فیصلے نہیں ہو پا رہے؟ کہ جس طریقے سے ہمارے ملک میں یہاں پہ اکثر خواجہ بنیاد صاحب ذکر کرتے ہیں کہ 2 قسم کا جو تعلیمی ایک نظام جو ہے وہ ہمارے یہاں رائج ہے. جو ایک وی آئی پی اور جس کو ہم جب اشرفیہ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ اشرفیہ کون سی ہوتی ہے, اس میں بھی اعتراض ہو جاتا ہے. ان کا ایک علیحدہ نظام ہے, ان کے بچوں کے لیے ایک مخصوص سکول ہیں, مخصوص یونیورسٹیاں ہیں, مخصوص کالج ہیں جہاں پہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور پھر وہی لوگ جو ہے انہیں کے بچے جو ہیں وہ پڑھ کر وہ پھر ہمارے اوپر حکمرانی بھی کرتے ہیں, وہ اے سی بھی بنتے ہیں, وہ ڈی سی بھی بنتے ہیں, اور وہ تحصیلدار بھی بنتے ہیں. جہاں تک اب تعلق ہے ہمارا, آپ نے یونیورسٹی آف چکوال کی بات کی, تو اگر ان کو فنڈنگ بند ہو گئی ہے یا اگر سرکار کی طرف سے ان کو مالی, جیسا کہ کچھ دن پہلے بھی یہ خبر چلی ہے کہ یونیورسٹی آف چکوال کو جو ہے وہ, بلکہ دنیا نیوز پہ بھی یہ خبر چلی ہے کہ اس کو بند کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ 2-3 اور یونیورسٹیوں کا بکھر اور 2-3 اور یونیورسٹیوں کا بھی ذکر کیا گیا, لیکن بعد میں اس کی تردید بھی آ گئی. اگر مالی مشکلات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو گورنمنٹ کو یہاں پر کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے, اور بالکل سارا جتنا ملبہ ہے یا فیسوں کا جو بوجھ ہے وہ غریب والدین کے اوپر قطعاً ہرگز نہیں ڈالنا چاہیے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک بجلی کا بل ادا کرنا اور دوسرا بچوں کی جو فیس کی ادائیگی ہے یہ مشکل ترین ہو گیا. اور پھر بجلی سے بل کے بھی زیادہ جو میں کہتا ہوں کہ جو یہ تعلیمی اخراجات بچوں کے ہوتے ہیں, یہ والدین کسی نہ کسی طرح بھی قرضہ لے کر, ادھار مانگ کر, اپنی چیزیں بیچ کر یہ پورا کرتے ہیں, کیونکہ ہر والدین کا یہ ایک خواب ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ جائے اور اس کا فیوچر بن جائے. ایک چھوٹی سی میں اگر آپ اجازت دیں تو مثال بھی دے دیتا ہوں کہ جو نجی تعلیمی اداروں کی بات ہوئی ہے, فیسوں کا کوئی شمار نہیں ہے, اور جو فنکشن ان کے ہوتے ہیں ہر 2-3 مہینے کے بعد ان کا ایک فنکشن آ جاتا ہے, اور پھر یہ ایک ڈیمانڈز اپنی رکھ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنے ہزار کا فلاں ملبوسات گھر سے تیار کر کے وہ پہن کے آنا ہے. بھائی اگر آپ فنکشن کرا رہے ہیں تو وہ کپڑے آپ پھر پرووائڈ کریں, وہ آپ کا فنکشن ہے. آپ بغیر یہ چیز آگے جو والدین ان کا بجٹ دیکھتے ہوئے آپ اپنا آرڈر توڑ دیتے ہیں. اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ فوجی فاؤنڈیشن اسکول ہے تلگنگ روڈ چکوال پر, وہاں پہ آج 22 بچے اور جو بچیاں ہیں جو لیٹ ہے 5 یا 10 منٹ وہ لیٹ پہنچی ہیں اسکول کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے, کوئی دور دراز مطلب اس میں دیہاتوں کے بچے بھی شامل ہیں. ان 22 بچے اور بچیوں کو واپس کر دیا گیا ہے سزا کے طور پر کہ آپ آج اسکول کے اوقات کار سے یہاں پہ لیٹ پہنچے ہیں. میر صاحب کیا پوری دنیا میں
تعلیمی نظام میں کہ ایسی سزا بھی دی جاتی ہے کہ یہ جو آج کا دن ہے، آج کے دن میں جتنا ہوم ورک وہاں پہ ہوا ہوگا، جو اساتذہ نے جو بچوں کو پڑھایا ہوگا، وہ ان کا ضائع کر دیا گیا ہے، میں یہ ریزن دے کر کے آپ 5 منٹ یا 10 منٹ لیٹ آئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کے اتنی باری فیسیں، فوجی فاؤنڈیشن جو ہے بیسیکلی یہ ایک ریٹائرڈ فوجی حضرات کا ویلفیئر کا یہ ادارہ ہے، لیکن ایک بہت بڑی سویلین کی جو تعداد ہے وہ اپنی پرائیویٹ جو بچے ہیں وہاں پہ فیسز دے کے بھی پڑھے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو حرکات ہیں یا اس قسم کا جو ایک نظام تعلیم ہے، یہ بچوں میں بھی اور والدین میں بھی مزید جو ہے وہ مایوسی کا سبب بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، مزید جو ہے یہ مایوسی کا بھی سبب بن رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے نجی تعلیمی ادارے قائم ہوئے ہیں وہ تعلیمی انقلاب ضرور برپا ہوا ہے، لیکن یہ جو فیسز کے معاملات ہیں، دیگر اور معاملے ہیں، اس میں والدین کی کافی شکایات موجود ہیں۔ خالد صاحب، یونیورسٹی آف چکوال کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر بڑے ذہین اسٹوڈنٹ بھی زیر تعلیم ہیں، لیکن وہ استطاعت نہیں رکھتے، ان کی والدین استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ بھاری بھرکم فیسیں دے سکیں۔ تو پھر اس سارے معاملے میں کیا ہوگا، کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے؟ یہ بڑا اچھا، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ابھی دیکھیں 8 سے 20,000 روپے کی رینج تھی یہ پچھلا جو یہ 3 سالوں میں یہ جو اسٹرکچر رہا، تو اب یہ رینج جو ہے 45 سے 65,000 روپے آتا، مطلب ہے کہ بہت بڑا جمپ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ڈاکٹر بلال خان بڑے امید ہیں کہ 2-3 بڑے ڈونر یہ ان کے ساتھ تقریباً ان کے مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں، تو وہ بڑے پر امید ہیں کہ یہ جو لائق ذہین اور مستحق جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی رستہ جو ہے نا یہ امید دلا رہے ہیں ٹھیک ہے۔ مگر یہ سارا اگر فیس اسٹرکچر دیکھیں تو واقعی یہ بڑا خوفناک ہے۔ اور چکوال جیسی جگہ پہ یہ اتنے وہ اشرافیہ ادھر ذکر کر رہے ہیں، تو اشرافیہ اگر ہے بھی ہے تو یہ اگر وہ دن میں نے فگر دیا کہ 10 لاکھ لوگ 24 کروڑ کو مانگ رہے ہیں، تو یہ 15 لاکھ میں بھی یہ چند ہزار ہی 8-10 ہزار لوگ ہی ہوں گے جو جن کی پوزیشن ہوگی، باقی تو 15-16 لاکھ 17 لاکھ جو آبادی ہے تلنگانگ اور چکوال کی، وہ تو ایسے ہی مطلب وہ آندھے کھڑے پہ جس طرح مطلب ہے آندھے کھڑے پہ گزارا ہے، آگے 2 وقت کی روٹی اور یہ بجلی کے بل، اور پھر اب یہ تیسرا، تو یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ مسائل جو بڑھ رہے ہیں، تو بہرحال یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اس کی طرف بہرحال توجہ دینے کی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، صاحب ایک 30 سیکنڈ مجھے آپ اور دیں گے، میں ایک بڑی آپ کی امپورٹنٹ چیز کی طرف اشارہ دلانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری جو نجی یونیورسٹیز ہیں، میں صرف چکوال کی بات نہیں کر رہا، پاکستان بھر کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پر بچوں کو جو ہے وہ اسکالرشپ جو ہے وہ خواہش صاحب اسکالرشپ کا ایک نالج دیا جاتا ہے، جو بچے ذہین ہوتے ہیں اور جنہوں نے اچھے مطلب مارکس حاصل کیے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد سے ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اسی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ بچوں کو ایک اسکالرشپ کا لالچ دے کے جب ان کو پہلے جو ان کی سیمسٹر کی فیس ہوتی ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ بچے وہاں پہ پہلا ان کا سیمسٹر ختم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ جتنی مرضی ہے دن رات محنت کر کے جان مار کے ان کو 2 نمبروں سے، میں 2 سے 3 نمبر سے فیل کر کے ان کی اسکالرشپ ختم کر دی جاتی ہے، اور پھر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جو یہ پورے آپ بے شک میں یہ بالکل اپنے دعوے کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ کی اسکالرشپ جو ہے کیونکہ آپ اس میرٹ پہ ان کے میرٹ پہ نہیں اترے ہیں، لہٰذا یہ آپ نے فیس پوری جمع کرانی ہے۔ تو اس کے لیے بھی جو تعلیمی آپ کے سربراہ ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تعلیمی میدان میں بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ محض سے یہ کوئی صنعت نہیں ہے کہ آپ نے اس سے ریونیو جنریٹ کرنا ہے، آپ نے اس سے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، بلکہ یہاں انویسٹمنٹ کر کے یہاں بچوں کو تعلیم دے کر آپ ملک کا مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔